الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بے مثال صورت عطا کی، تو وہاں اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال سیرت بھی عطا کی اور ایسے بلند اخلاق عطا کیے کہ خود ان اخلاق کی تعریف کی قرآن پاک کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ اور مدینہ کو فتح کیا اور عرب کو فتح کیا، وہ صرف اور صرف تلوار اور نیزے کے نوک پر فتح نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے مکہ کو جو فتح کیا وہ اپنے اخلاق حسنہ کی وجہ سے فتح کیا۔ آپ کے اخلاق نبوت سے پہلے بھی ایسے تھے کہ اپنے دشمن بھی آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایسے کامل اخلاق جن کی وجہ سے صحابہ کرام نے ان اخلاق کو قبول کیا اور آپ علیہ السلام کی کامل اتباع کرنے والے بنے، اور آپ علیہ السلام اپنے ان اخلاق حسنہ اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے محبوب کل جہاں بن گئے۔ کل جہاں کے محبوب کے جہاں کے اندر چار چیزیں وہ بنیادی چیزیں اور مین چیزیں ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ایسا اعلیٰ کردار اپنایا جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام ان چاروں کے محبوب بن گئے، اور یہ جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان آپ علیہ السلام سے بھرپور محبت کرنے لگے۔ جمادات کیسے محبت کرنے لگے؟ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، کہ احد ایک پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جمادات ہے، پتھر ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں دو چٹانیں تھیں، دو پتھر تھے، اور انہوں نے ان پتھروں کے نام بھی رکھے ہوئے تھے۔ جیسے عرب کی عادت تھی وہ ہر چیز کے نام رکھتے تھے، تو ان میں سے ایک پتھر کا نام متقی تھا اور دوسرے کا نام متکلم تھا۔ تو حضور علیہ السلام جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے گھر میں، تو گھر میں داخل ہوتے
تو ان میں سے ایک پتھر حضور علیہ السلام کو سلام کیا کرتا. تو دیکھیں پتھر ہے لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت. تو یہ جمادات کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت. اور اسی طرح آپ علیہ السلام نباتات کے بھی محبوب تھے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تو اس راستے میں جتنے درخت اور جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں وہ آپ علیہ السلام کے لیے جھک جایا کرتے. اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کوئی بات کہتے، کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تو ایک کھجور کا تنا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے. پھر جب ایک صحابی حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو ایک وہ ممبر بنا کر دیا اور فرمایا کہ آپ اس پر بیٹھ کے اپنا خطبہ دیا کریں. تو جب آپ علیہ السلام اس ممبر پر چڑھے اور خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سنا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بہت جیسے بچہ روتا ہے ایسی آواز آ رہی ہے. ہم بڑے حیران ہوئے. آپ علیہ السلام نے اپنا خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے اور ساتھ ہی جو وہ تنا تھا کھجور کا تنا اس پر ہاتھ رکھا تو وہ ایسے چپ ہوا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو اور اس کو چپ کرایا جائے تو وہ سسکیاں بھر بھر کے وہ خاموش ہوتا ہے، تو ایسے وہ خاموش ہونا شروع ہوا. ہم بڑے حیران ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے سے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس تنے نے جواب دیا کہ آپ جب خطبہ دیتے تھے تو آپ ادھر میرے پاس آ کر میرے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، اب ممبر بن گیا ہے تو اب آپ میرے سے جدا ہو گئے ہیں، آپ کی یہ جدائی میرے سے برداشت نہیں ہو رہی. تو یہ نباتات آپ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور آپ علیہ السلام نباتات کے بھی محبوب تھے. اور اسی طرح تیسری چیز وہ حیوانات ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات کے بھی محبوب تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جب آخری حج کیا اور اس وقت 100 اونٹوں کی قربانی کی، ان میں سے 63 اونٹ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب ان اونٹوں کو لایا جاتا تو وہ اونٹ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو فوراً اپنی گردن لمبی کر لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میری قربانی کو قبول فرمائیں. یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی. اور اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو پکڑ لیا اور اس کے بچے تھے جنہوں نے دودھ نہیں پیا تھا، تو اب وہ ہرن وہاں سے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چونکہ یہودی نے پکڑا ہوا تھا، اتفاق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ نے اس ہرن کو زبان دی. اس نے آپ علیہ السلام کو پکارا اور کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے. تو آپ علیہ السلام نے یہودی سے سفارش کی کہ اس ہرن کو چھوڑ دیں، تو وہ نہیں چھوڑ رہا تھا. ہرن نے کہا کہ میں واپس آ جاؤں گا بچوں کو دودھ پلا کے. تو یہودی نے ضمانت لی کہ آپ جب تک یہ ہرن نہیں آتا آپ تب تک آپ میرے پاس کھڑے ہوں. تو ایسے ہرن کو چھوڑ دیا اور وہ ہرن گیا، جنگل میں گیا، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر پھر واپس آ گیا. آپ علیہ السلام کی ضمانت تھی اس لیے واپس آ گیا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو یہ حیوانات آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور آ کر اپنے اونٹ کی شکایت کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے، میں اس پر بوجھ لاتا ہوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہوں، بار برداری کا کام کرتا ہوں اور اس کا میں پورا خیال رکھتا ہوں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہوں، لیکن جب میں رات کو سو جاتا ہوں میری آنکھ لگ جاتی ہے تو وہ ایسی غمناک آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور اگلے دن پھر میں نے کام پہ جانا ہوتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، بڑی مشکل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مدعی کی تو بات سن لی
दावा करने वाले की बात सुन ली, मुद्दा अलैह जिस पर दावा किया जा रहा है यानी ऊँट, उसको हाजिर किया जाए। चुनाचे ऊँट को लाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हदीस में आता है कि वो ऊँट वो ऐसे आप अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ, बड़े एहतराम के साथ हाजिर हुआ और जैसे तशौद की हालत में बैठते हैं वैसे आके बैठ गया। और आप अलैहिस्सलाम ने ऊँट से मुखातब होकर कहा कि आपके मालिक ने आपकी शिकायत की है, शिकवा किया है कि मैं इसके खाने पीने का खूब ख्याल रखता हूँ, लेकिन फिर भी ये रात को मुझे तंग करता है, ऐसी गमनाक आवाज़ें निकालता है जिससे मेरी नींद ख़राब हो जाती है। तो अब ऊँट ने जवाब दिया कि हाँ या रसूलल्लाह, मेरा मालिक ठीक कहता है कि ये मेरा खूब ख्याल रखता है, खाने पीने का ख्याल रखता है, बाकी तमाम ख्याल रखता है। मैं भी इसका ख्याल रखता हूँ कि जब मेरे ऊपर जितना भी बोझ लाद दे मैंने कभी भी इनकार नहीं किया, वो बोझ पहुँचाता हूँ। लेकिन मसला ये है कि जब हम दिन को काम करके दोनों थके होते हैं, शाम को आते हैं, मेरा मालिक खाना खाता है, मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटता है, लेकिन नींद के गलबे की वजह से इसकी आँख लग जाती है और रात गुजरती रहती है और इसकी इशा की नमाज वो फौत होने का जब ख़तरा होता है, वक़्त ख़त्म होने लगता है, तो उस वक़्त में आवाज़ निकालता हूँ ताकि मेरा मालिक वो अपने मालिक का हुक्म पूरा कर ले, मेरा मालिक अपने मालिक का हुक्म पूरा कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे से सवाल करे कि तू तो इसके पास होता था, तू ही इसको जगा देता, तो इसलिए मैं अपने मालिक को जगाता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम महबूब कुल जहाँ, जमादात के भी नबी महबूब, हैवानात के भी महबूब और नबातात के भी महबूब और इसी तरह इंसानों के भी महबूब। कैसे? सबसे नबियों के बाद बड़ा रुतबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत आप अलैहिस्सलाम के साथ कितनी है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हिजरत वाली रात जब हिजरत की तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला खुद नबी अलैहिस्सलाम के साथ बराबर हैं और सारे ख़तरे मूल लेकर साथ जा रहे हैं और गार के अंदर क़याम किया। तो उन 3 रातों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का पूरा घराना वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगा हुआ कि आपका जो बेटा है वो दिन पर मक्का से जो ख़बरें होती हालात लेकर वो उन तक पहुँचाते। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का जो ग़ुलाम था वो बकरियां चराने के बहाने वहाँ गार के पास बकरियां ले आता और वहाँ दूध निकाल कर ताज़ा दूध आप अलैहिस्सलाम को पेश किया जाता। और इसी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह की अहलिया मुहतरमा वो घर के अंदर खाना बना रही हैं और आपकी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला वो खाना लेकर, अभी कम सन बेटी हैं, छोटी हैं, 8-10 साल की उम्र है, तो वो खाना लेकर मीलों दूर वो खाना पहुंचाती हैं गार के अंदर जाकर। पूरा का पूरा घराना सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह का वो आप अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर लगा हो। तो ये क्या है कि आप अलैहिस्सलाम का अखलाक और किरदार, जिसकी वजह से तमाम के तमाम सहाबा आप अलैहिस्सलाम की गर्विदा बने और आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगे। तो मेन चीज़ वो आप अलैहिस्सलाम का अखलाक है, किरदार है, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम महबूब कुल जहाँ बने, जमादात के भी महबूब, नबातात के भी महबूब, हैवानात के भी महबूब और इंसानों के भी महबूब। तो ऐसा अखलाक, ऐसा किरदार अगर कोई अपनाएगा अपने घर की ज़िंदगी के अंदर, अपने महल्ले की ज़िंदगी के अंदर, अपने एक शहरी होने की हैसियत से ऐसा अखलाक और किरदार कोई अपनाएगा तो वो भी महबूब बन जाएगा, उससे भी लोग मोहब्बत करने लगेंगे।